اور 3 طرح کے نفس یہ قرآن میں بتایا ہے. یعنی 3 طرح کے نفس کون سے ہیں؟ ایک ہے نفس امارہ، یعنی ان النفس الامارۃ بالسوء، یعنی وہ نفس جو حکم کرتی ہے برائیوں کا، بھلائی کی طرف وہ کبھی نہیں بڑھتی. ایسی نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں. اب یہ جو نان مسلم سن رہے ہیں ان کے لیے ہے، دیکھو سول کے 3 گن بتائے ہیں بھگوت گیتا میں. نفس امارہ یعنی ہی کہ تمو گن، نفس امارہ یعنی جو برائی کا حکم دیتی ہے نفس، جو اللہ سے دور کرتی ہے ایسی نفس، جو اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کی اس سے نفرت کرتی ہے ایسی نفس، جو برائی کی طرف ہمیشہ بڑھتے جاتی ہے وہ نفس، جو ہمیشہ ہی اس کو دنیا کی محبت دل میں رہتی ہے، جو اس کے دل میں غصہ، نفرت، عداوت، بغض، دشمنی، محبت، لسٹ، ڈیزائرز اس سے پوری بھری ہوتی ہے، ایسی نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں. ایسی نفس کو تمو گن کہتے ہیں. یہ کوالٹی آف نفس ہو گئی. تامس گن بھی کہتے ہیں یا تمو گن بھی کہتے ہیں. تو یہ نفس وہ ہے اکارڈنگ ٹو بھگوت گیتا جو دیا ہے، وہ یہ کہ یہ نفس پہلے تو پھل کو دیکھتی ہے اور کام بعد میں کرتی ہے. پہلے اپنا فائدہ دیکھتی ہے، یعنی پہلے سیلفشنس کی طرف وہ بڑھتی ہے. اس میں شمع، دیا، یہ بھاؤ اس میں نہیں رہتے ہیں. وہ اس میں کرودھ، لوبھ، موہ، عرشا، دویش، یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہے. وہ گناہ کے کام کی طرف بڑھتے رہتی ہے. یہ نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں. اس گن کو تمو گن کہتے ہیں. دوسری نفس ہے نفس لوامہ. لوامہ یعنی وہ ایسی نفس تذنب و تتوب، یعنی جو گناہ کرتی ہے اور توبہ کرتی ہے. یعنی وہ ایسی نفس جو اپنے آپ کو ملامت کرتے، لوامہ ملامت کرنے والی نفس. اس کو رجوگن بھی کہتے ہیں. رجوگن میں جو بھگوت گیتا میں دیا ہے کہ اس میں پہلے آدمی کام کرتا ہے مگر پھل کی اپیکشا کرتا ہے، اس کو رجوگن کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہے، خیر بھی پایا جاتا ہے اور شر بھی پایا جاتا ہے، بھلائی بھی پائی جاتی ہے اور برائی بھی پائی جاتی ہے. یعنی یہ نفس ایسی ہے، یہ جان ایسی ہے، یہ پران ایسا ہے کہ یہ برائی کے کام اگر کچھ اس نے کر لیا تو پھر اس کو سٹرائک ہو جاتا ہے کہ اگر یہ میرے پاس سے برائی ہو گئی ہے تو فوراً وہ لوٹ جاتا ہے، فوراً وہ ریپینٹ کرتا ہے، فوراً وہ پشیمان ہو جاتا ہے، فوراً نادم ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے. ایسی نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. ایسے نفس کو رجوگن کہتے ہیں. اس میں اہنکار، اس میں مایا، لوبھ، عرشا، دویش یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، مگر جب اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے اندر ہے تو پھر وہ پشیمان ہو جاتا ہے، پھر وہ پشچاتاپ اس میں آ جاتا ہے اور پھر پشچاتاپ کرنے کے بعد میں وہ پھر سے ریپیٹ نہیں کرتا. اس کو رجوگن کہتے ہیں. یا اسی کو نفس لوامہ کہتے ہیں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس لوامہ. اللہ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے. پھر تیسری نفس ہے، تیسرا سول ایسا ہے کہ نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے نفس مطمئن نفس، اے پیسفل سول، چل اپنے رب کی طرف لوٹ جا.
تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. یہ ایسی نفس ہے جس کو ساتوک گن کہتے ہیں، جس کو ستو گن کہتے ہیں. اب اکارڈنگ ٹو بھگوت گیتا اس میں دیا ہے کہ یہ نشکام کرم کرتی ہے، یعنی یہ جان، یہ آدمی پھل کی اپیکشا نہیں کرتا اور نشکام کرم کرتے چلا جاتا ہے. اس کو ساتوک گن کہتے ہیں. اب اس میں ہر طرح کی خوبی پائی جاتی ہے، یعنی یہ نفس ایسی ہے کہ جو اوبیڈینٹ رہتی ہے، جو فرما برداری کرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگی رہتی ہے. ہمیشہ ہی یہ نفس احسان کرتی ہے، حسن اخلاق اس میں بہت زیادہ رہتے ہیں. یہ کوئی بھلائی کی بات کو چھوڑتی نہیں ہے اور کوئی برائی کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی ہے. ایول کی طرف یہ کبھی نہیں جھکتا آدمی جو نفس مطمئنہ رہتا ہے، اور ہمیشہ یہ نفس اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں اپنی پوری زندگی گزارتا ہے. تو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں اس کی جد و جہد رہتی ہے، اور اس میں ہمیشہ دیا، شمع، لوگوں سے ملنساری، یہ ساری چیزیں اس میں رہتی ہے. کسی کو اپنے قول سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے کسی اعضاء سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، نہ ہی کسی کے بارے میں کوئی غلط سوچ ہوتی ہے، نہ ہی وہ کسی کے اوپر شک کرتا ہے، نہ ہی وہ کسی کے ساتھ نفرت کرتا ہے. ساری اچھائیاں جس میں پائی جاتی ہیں وہ ہے نفس مطمئنہ، اور اسی کو کہتے ہیں ساتوک گن. جیسے کہ میں نے کہا جو تمو گن ہے تو اس میں دنیا کی محبت رہتی ہے. جو رجو گن ہے، تمو گن یعنی نفس امارہ، جو رجو گن ہے اس میں دنیا کی محبت رہتی ہے مگر کم، اور جو ستو گن ہے اس میں دنیا کی محبت بالکل نہیں رہتی ہے، وہ زاہد بن جاتا ہے. اور آگے یہ ہے کہ پشچاتاپ یہ تمو گن میں بالکل نہیں رہتا ہے، اور رجو گن میں پشچاتاپ رہتا ہے، اور ستو گن میں تو پشچاتاپ ہی پشچاتاپ رہتا ہے. اللہ ہی سے مغفرت طلب کرنا، اللہ ہی سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. پھر ست کرم اگر دیکھیں گے تو تمو گن میں، نفس امارہ میں ست کرم کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، اور رجو گن میں ست کرم کچھ ہوتے ہیں اور کچھ مکس ہوتے ہیں، اچھے کرم بھی ہوتے ہیں، برے کرم بھی ہوتے ہیں. اور اس میں اگر دیکھیں گے کہ ستو گن میں سارے کے سارے اچھے ہی اچھے کرم ہوتے ہیں، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوتی ہے. اور نیکسٹ یہ کہ دان اور دھرم، یہ نفس امارہ میں یا تو تمو گن میں ہوتا ہے، مگر وہ ریاکاری ہوتی ہے، اس میں دکھاوا ہوتا ہے. اور دان اور دھرم اس میں بھی ہوتا ہے، رجو گن میں بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی تھوڑا سا دکھاوا ہوتا ہے، تھوڑا سا اللہ کی طرف ہوتا ہے. اور یہ جو ستو گن ہے، ستو گن میں جو کچھ ہم دان اور دھرم کرتے ہیں وہ صرف ایشور کے لیے کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. واسنا یعنی کریونگز، ڈیزائرز، سیکسول ڈیزائرز، سیکسول پرورژنس، یہ ساری چیزیں یہ تمو گن میں بہت زیادہ ہوتی ہے، نفس امارہ میں. اور نفس لوامہ میں یہ ہوتی ہے، مگر اس کے بعد وہ پشچاتاپ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور نفس مطمئنہ میں اس میں تو یہ سارے گن نہیں رہتے ہیں، یعنی ساتوک لوگ جو رہتے ہیں اس میں یہ گن نہیں رہتے ہیں، یعنی واسنا اور دویش اس میں نہیں رہتا ہے. ہردے اگر ہم دیکھیں گے، ہردے یہ نفس امارہ میں یہ کٹھور ہو جاتا ہے، بڑے سخت ہو گئے، پتھر دل ہو گئے. پھر یہ ہے تمو گن. رجو گن میں یا تو نفس لوامہ میں اس کا دل نرم بھی ہوتا ہے اور اس کا دل کٹھور بھی ہوتا ہے. اور نفس مطمئنہ یا تو ساتوک گن یا ستو گن میں اس کا دل ہمیشہ نرم ہی ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نرم ہوتا ہے،
ہر چیز کے لیے وہ ہمبل رہتا ہے، اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، اپنے آپ کو لو رکھتا ہے اور اللہ کی طرف وہ بڑھنے لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نفس کے بارے میں تھی، سول کے بارے میں تھی، پران کے بارے میں تھی۔ پران ڈیفرنٹ ہے اور آتما ڈیفرنٹ ہے۔ میں نے جو ابھی بات کیا وہ پران ہے۔ کبھی کبھی پران کو ہی آتما کہتے ہیں، کبھی کبھی آتما ہی کو پران کہتے ہیں، مگر پران یہ ڈیفرنٹ اس وجہ سے ہے کہ پران زیادہ تر یہ ڈیزائرز کی طرف بھاگتا ہے، اتباع الشہوات واللذات اس کی طرف بھاگتا ہے، یعنی وہ پیروی کرتا ہے ڈیزائرز کی۔ ہم کو جو لگتا ہے ہم اگر وہ کرنے لگے تو سمجھو کہ یہ نفس ہے، اور ہم وہ کرنے لگے جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول کا حکم ہے، تو سمجھو کہ یہ روحانی خاصیت ہے جو ہمارے اندر آلریڈی وجود میں ہے۔ اور یہ ہم کو چاہیے، آج ہم جس نفس کے شکار ہیں، اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی شخصیت کا، اپنی پرسنالٹی کا محاسبہ کریں، سیلف انالائسس کریں، تو ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ آج ہم ایک تو نفس امارہ میں ہیں، ایک تو تمو گن ہے ہمارے اندر، ایک تو رجو گن ہے، یا تو ہمارے اندر نفس لوامہ ہے، پر ہم نفس مطمئنہ کی طرف ابھی نہیں پہنچے۔ تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر نفس لوامہ میں ہیں، اگر ہم بلیم وردی نفس ہیں، تو ہم کو نفس مطمئنہ کی طرف چلے جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پیسفل سول، یعنی جیسے کہ میں نے تجھے پیدا کیا تھا پیس میں، پیسفل میں، سیکورٹی میں، ہیپینس میں، جب تو پیدا ہو گئی تھی جس حالت میں تھی، پیور تھی، ویسے ہی تو میرے پاس لوٹا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ابھی یہ اس کی طرف لوٹ کے جانا کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تم کو مشقت کرتے ہوئے، تم کو تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے ایک نہ ایک دن تمہارے رب کی طرف، اس کی ملاقات کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ تو خلق الانسان فی کبد، یعنی انسان کو تو مشقت میں ہی پیدا کیا گیا ہے، یعنی اسٹرگل کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھو ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں آپ کو کہ یہ مشقت کیا ہے۔ یعنی جب ویننگ کا پیریڈ ہوتا ہے، یعنی جب بچے کا یہ نفس ایک سمجھو بچے کی مانند ہے جس کا دودھ چھڑانا ہے ہمیں۔ اب دودھ چھڑانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اگر دیکھے تو ایک سائڈ سے، اور ایک سائڈ سے دیکھے تو ایزی بھی ہو جاتا ہے۔ جب وہ بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تب وہ رونے لگتا ہے، پیٹنے لگتا ہے، مگر اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ ماں اس کو دودھ نہیں دیتی۔ کیا وہ ماں کو اس کے اوپر رحم نہیں آتا؟ اس کے اوپر رحم تو آتا ہے، مگر وہ چاہتی ہے کہ اس کو کچھ اور غذا کھلائے تاکہ اس کا نرشمنٹ، اس کا گروتھ اچھا ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے نفس کا بھی عالم یہ ہے کہ آج ہم جس گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں، ان گناہوں کو چھوڑ کر ہم نیکی کی طرف، نیکی کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ بھلے سے وہ ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہے، لگ رہا ہے ڈیفیکلٹ، مگر جب ہم نے اس کی ٹھان لی تو ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ ہے۔ دوسری ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں کہ دیکھو جب رات میں بچہ بستر پہ پیشاب کر لیتا ہے اور پیشاب کرنے کے بعد ماں اٹھتی ہے، وہ پیشاب کو صاف کر لیتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، بستر بدلتی ہے، یہ مشقت کا کام ہے جو رات میں اٹھ کے اپنے بچے کے لیے کرتی ہے۔ اچھا، جس عورت کے پاس کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہے، یعنی وہ بانجھ ہیں، پھر بھی یہ مشقت دیکھتے ہوئے بھی وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ مجھے بچے سے نواز دے۔ کیوں؟ کہ وہ مشقت کو برداشت کرنا پسند کرتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے مشقت کو برداشت کرنا پسند کر لیا اپنے لیے، یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا،
تو بھی ہم پاک اور صاف ہو جائیں گے، صاف اور ستھرے ہو جائیں گے، اور ہم اللہ سے قرب حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔